الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى ثم الحمد لله تعالى کہ خالق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الواقعہ کی 56 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ نحن خلقناکم، خلاق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ہمیں نے تمہیں تخلیق فرمایا، فلولا تصدقون، تو تم نے اس کی تصدیق کیوں نہیں کی، تم اس چیز کو حق کیوں نہیں مانا؟ اور یہ ایسی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کافر بتوں کو پوجتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، اور ان کے علم میں تھا کہ یہ بت میرے ابا نے بنوایا، یہ بت میرے دادا نے خریدا، یہ بت پرسوں میں لے کے آیا۔ انہیں پتا تھا اس بات کا۔ جب انہیں پتا تھا کہ یہ بت بنا کب ہے، اس بت کا بنانے والا کون ہے، جس طرح آج کل فیکٹریوں میں بت تیار ہوتے ہیں اور شاید ان پر وہ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہوگی اور ایکسپائر ڈیٹ بھی شاید لکھ دیتے ہوں گے بت پر کہ کب تک یہ کام آئے گا، کب اس کو پھر ایکسپائر کر دیا جائے گا۔ پتا تھا نا ان کو کہ یہ بت میرے ابا نے خریدا، یہ بت میرے دادا نے خریدا۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ بت تیرے دادا نے خریدا، تیرے پردادا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بت تو بعد میں بنا، یہ بت تو پرسوں خرید کے لے کے آیا، اور آج تیری عمر 40 برس کی ہے، پرسوں تو نے بت خریدا، یہ آج بنا پرسوں بنا، 40 سال پہلے تو پیدا ہو، تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ اگر یہ بت تجھے پیدا کرنے والا ہے، یہ خود تو بعد میں پیدا ہو رہا بن رہا ہے، تو پہلے سے پیدا، تجھے کس سے پیدا کیا؟ یہ اتنی زبردست حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ دادا، میرا پردادا آج سے 200 سال پہلے اچانک درخت سے نکلا تھا، نہیں کہہ سکتا۔ نہیں کہہ سکتا زمین پھٹی تھی، میرا لکڑ دادا زمین سے نکل آیا، نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہے گا میری نسلیں ہزاروں برس سے چلتی ہیں، بت تو کل بنے ہیں، پھر ہزاروں برس پہلے کون پیدا کرنے والا تھا؟ پھر زمین کو کس سے پیدا کیا ہے؟ آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ یہ تحت و فوق و یمین و یسار کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ لا ریب ماننا ہوگا وہ خالق کائنات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے پیدا کیے ہے تم کو۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ہمارا جو نظام چلا رہا ہے یہ رب چلا رہا ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، میری ربوبیت میرا رب فرما رہا ہے، میری زبان کو بولنا وہ سکھا رہا ہے، طریقہ وہ مجھے زبان کو بتا رہا ہے کہ دائیں لگ بائیں لگ، اوپر نیچے، اب شکر کبھی پھیل کبھی، پھر حلق سے نکلنے والی آواز کو الفاظ کے موتی پرو کر بکھیرتی چلی جا۔ یہ میری زبان کی تربیت میرا رب فرما رہا ہے۔ میری آنکھیں ایک مکمل پروسیس کے تحت آپ کو دیکھ رہی ہیں، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے کان ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت سماعت کی قوت سے نوازے جا رہے ہیں۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ لا ریب ماننا پڑے گا رب کائنات ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں افرائیتم، اور کبھی تم نے غور نہیں کیا؟ حمزہ استفہامیہ ہے، فا پس کے لیے ہے، رائیتم را یرو دیکھنا ہوتا ہے، ما جو، تمنون وہ مادہ مخصوص جو انسان کا یعنی مرد کے بدن سے نکلتا ہے، وہ مادہ مخصوص تمنون جس کو ہم لفظ منی سے تعبیر کرتے ہیں، گرانا ڈالنا۔ رب کریم فرماتا تم ہی بتاؤ وہ جو ایک مادہ مخصوص ہے یہ جو تمہارے بدن سے خارج ہوتا ہے، جو شکم مادر میں پہنچتا ہے، انتم تخلقونہ، بتاؤ پھر اس سے بچہ تم بناتے ہو؟ وہ ایک قطرہ میں 2.5 کروڑ کے قریب سپرم ہوتے ہیں، ایک قطرہ سیمن کے اندر، اس میں سے انسان تم بناتے ہو؟ تمہاری کاراگری ہے؟ ام نحن خالقون، یا پھر بتاؤ ہم اس کو تخلیق فرماتے؟ بتاؤ کون بناتا ہے؟ تمہارا بدھ بناتا ہے؟ تم بناتے ہو؟ تمہیں ماننا پڑے گا کہ اسے ہم تخلیق فرماتے ہیں، اور تجھے بھی ہم ہی نے تخلیق فرمایا۔ ایک ایسے پانی کی بوند کے خلاصہ سے جو تیرے ہاتھ کو لگ جائے تو تجھے کراہت محسوس ہوتی ہے، تیرے کپڑوں کو لگ جائے تو جو کپڑے ناپاک نظر آتے ہیں۔ مسلمان کے جسم سے خارج ہو، مسلمان خود کو ناپاک خیال کرتا ہے، کافر کی بات نہیں کر رہا،
کافر تو نہیں اپنے آپ کو ناپاک خیال کرتا، وہ ایسی شے اس سے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے شرم نہیں آتی اس رب پر اعتراض کرتا ہے جو اس نے تجھے اس سے پیدا کیا، جیسے تیرے اعضائے بدن کو بنایا؟ بتا تو کون ہے اپنے ناک ہاتھ کان بنانے والا؟ تو بنانے والا ہے، تجھے ماننا پڑے گا وہ رب کائنات تخلیق فرمانے والا ہے۔ فرماتے ہیں ہم تم تخلقونہ، کیا تم نے اس کو تخلیق کیا، تم نے اس کو بنایا؟ اس کے ہاتھ پاؤں تیری مرضی کے مطابق بنے، جیسا تو نے چاہا اس کی ناک بنائی، جیسا تو نے چاہا اس کے کان بنائے۔ اگر تو بنانے والا ہوتا تو ہر بچہ ہی خوبصورت ہوتا، تیری مرضی کے مطابق بنا ہوا ہوتا، اور بنانے والا تو نہیں ہے۔ نحن الخالقون، ہم ہیں تخلیق فرمانے والے، ہم نے اس کو شکل مادر میں بنایا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، اور ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر فرما دی ہے، موت کے ساتھ ہی یا زندگی کے ساتھ ہی موت کا تذکرہ فرما دیا، بلکہ حق کیا ہے؟ موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ عرب کار فرماتے ہیں الذی، وہ اللہ تعالیٰ خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور پیدا کیا ہے زندگی کو۔ گویا موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے، موت کو بھی میرے اللہ نے پیدا کیا، زندگی کو بھی میرے اللہ نے پیدا کیا۔ موت کا ذکر زندگی سے پہلے فرمایا سورہ الملک میں کہ الذی، وہ اللہ تعالیٰ خلق الموت، جس نے تخلیق فرمایا موت کو، والحیات، اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ وہ اللہ تعالیٰ موت و حیات کو پیدا فرمایا، یہاں تیری زندگی کے ساتھ ہی تیری موت کی خبر دے دی۔ تجھے تخلیق اس سے بنایا، میرے اور آپ کے کریم آقا رب الجلال کے محبوب رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے رحم مادر پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے تصویر بنانے پر۔ ویسے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، وہ الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ تعالیٰ تصویریں بناتا ہے رحم کے اندر، تمہاری ماں کے رحم کے اندر، کیسی؟ جس طرح وہ چاہتا ہے ویسی بنا دیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی حبیب دائما ابدا، رب کائنات جل وعلا اس فرشتے کو ڈیوٹی لگائی ہے، وہ فرشتہ بنانا چاہتا ہے تو عرض کرتا مولا ارشاد فرما میں کیسا بناؤں، ناقص الاعضاء بناؤں یا کامل الاعضاء بنا دوں، ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں والا بناؤں یا مکمل ہاتھوں والا، کیسا بناؤں؟ پھر جیسا میرا رب اسے حکم دیتا ہے ویسا وہ بنا دیتا ہے، تو نہیں بناتا، تیرا رب بنا رہا ہوتا ہے۔ فرشتے اس کام پر متعین فرما رکھا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، حکم میرے رب کا ہے، بناتا وہ ہے۔ جس طرح اولاد کون عطا فرماتے ہیں؟ اللہ، مگر عورت کو مرد کے صدقہ سے، مرد کو عورت کے، یعنی میاں بیوی کو، خاون کو بیوی اور بیوی کو خاون کے ذریعے، اسی طرح تخلیق وہ فرماتے ہیں، ڈیوٹی فرشتے کی ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا کی اشارے گرامی کے اندر فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علی حبیب ہدایت میں نہ بدا، ابھی وہ اپنے رحم مادر میں ہوتا ہے، رب ذوالجلال کاتب تقدیر فرشتے کو حکم دیتے ہیں جا لوح محفوظ سے لکھ لا اس کی زندگی کتنی ہوگی، یہ شقی ہوگا بدبخت یا پھر سعید ہوگا نیک بخت، اس سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ابھی تو شکل مادر میں ہوتا ہے کہ وہ کاتب تقدیر فرشتہ لوح محفوظ سے تیرا مقدر لکھ لاتا اور تیری گرد میں لٹکا دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے اس نے مرنا کب ہے۔ یاد رکھ تیری ایک ایک سانس گنی ہوئی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے جب اس کی آخری سانس آنے والی ہوتی ہے تو رب ذوالجلال کی جانب سے وہ ملائکہ جس کام پر متعین ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اس کی آخری سانس تک ایک فرشتہ اس کو لا کے دیتا ہے۔ پانی کا آخری قطرہ جس کے مقدر میں ہے، صحرا دریاؤں میں، سمندروں میں، ندی نالوں میں، کنووں میں، جس کے پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے مقدر میں ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے۔ ہر سانس ایک ایک ذرہ کھانے کے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرشتہ اس کی روح کو خبر دے دیتا ہے بھئی بس اب تیری زندگی کے یا آخری چند سانسیں ہیں، تیری خوراک ختم ہو گئی، تیرا پانی ختم ہو گیا، تیری زندگی کے لیے رب کائنات نے جو فیصلہ فرما دیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اب تیری موت آنے والی، پھر اس کی موت آ جاتی ہے۔ فرماتا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر فرما دیا ہے۔ ایک تقدیر، مقدر کا معنی مقدار، اسی سے ہے، مقدار کتنی شے کس کو عطا فرمانی ہے، تیرے رب نے تجھے وہ مقدر فرما دی ہے۔ وما نحن
بمسبوقین، اور ہم وہ نہیں ہیں جس سے کوئی بھاگ سکے، سبقت لے جائے، جس کے قابو اور کنٹرول میں کوئی نہ رہے، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم مالک ہیں، خالق ہیں، ہم اس کائنات کا نظام چلانے والے ہیں۔ ہمارے ایک اشارہ پر زمین و آسمان تخلیق ہوا، اور تم ہم سے بھاگ نہیں سکتے ہو۔ وما نحن بمسبوقین، ہم وہ نہیں ہیں کہ جس سے کوئی سبق لے جائے، آگے نکل جائے، بھاگ جائے، ہمارے کنٹرول اور اختیار سے نکل جائے، کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، کوئی اللہ کے کنٹرول سے تو نکل سکتا۔ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں اس بات سے، یعنی کوئی نہیں جو ہمارے کنٹرول سے نکل جائے، ہم یعنی قادر ہیں کس بات پر؟ اللہ، اس بات پر ان نبدل امثالکم، ان نبدل، ہم تبدیل کر دیں، امثالکم، تمہاری مثل، تمہیں لے جائیں، تمہاری مثل اور لے جائیں، وننشئکم، اور تمہارے ہم وہ انشاء، چاہنا، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، انشاء ابھارنا، پیدا کرنا، چاہنا، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم تمہاری شکلیں وہ بنا دیں، ہم تمہیں ایسا بنا دیں کہ جو تمہارے علم میں نہیں ہے، تمہاری جگہ ہم اور لے ہیں، تمہاری شکلوں کو بدلا دیں۔ الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی، الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالی اس چیز پر قادر ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی اس کے حضور سے بھاگ نہیں سکتا، سبقت میں نہیں جا سکتا، اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو سکتا، وہ جس کو چاہے جیسا بنا دے۔ معاذ اللہ، پہلی قوموں کو سور بنا دیا، بندر بنا دیا، شکلیں بگاڑ دی، مسا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ڈرو اس رب کائنات جل اللہ کے غضب سے، ڈرو اس کے قہر سے، اور پھر اس کی رحمت کا بھی تو بے انداز، بے پایا انداز دیکھو۔ اتنا قادر مطلق ہوتے ہوئے اگر آپ کے پاس کچھ کنٹرول ہو نا، تھوڑا سا کنٹرول ہو، بطور مثال آپ نے 10 12 15 ملازم اپنی فیکٹری میں رکھ رکھے ہیں، اور ایک ملازم آپ کا سخت نافرمان ہے، وہ کام نہیں کرتا ہے، آپ کی شان میں گستاخیاں بکتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اور آپ کے پاس تھوڑا سا کنٹرول ہے، کتنا؟ اس کو فیکٹری سے نکالنے کا، آپ فوراً نکال دیں گے فیکٹری سے۔ یہ میرے پاس اختیار ہے، میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے کنٹرول سے باہر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں میرا، گالیاں بکتے ہیں میرا، مجھے اس پر فیکٹری کا دروازہ گیٹ بند کر دو، اس کے لیے گیٹ بند ہے، اس کو اندر نہ آنے دینا۔ تیرے اختیار میں تھوڑا سا معمولی سا رب کائنات نے تجھے اختیار دیا ہے، تیرے اختیار میں تھا، اس کو فیکٹری سے باہر نکال دے، تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے اختیارات کو بروئے کر لاتا ہوا اس شخص کو سزا دیتا ہے۔ رب تو بہت اختیار رکھنے والا ہے، سارے اختیار وہ رکھنے والا ہے، پھر ذرا دیکھ اتنے اختیارات کے باوجود تو اس کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، پھر بھی وہ تیری شکل نہیں بدلاتا، پھر بھی تجھے سزا نہیں دیتا۔ بتا اس سے بڑھ کر اس کی شان کریمی اور کیا ہوگی؟ وہ ساری تمام تر اختیار رکھنے کے باوجود وہ جو چاہے کر دے، فرماتا چاہوں تو میں تمہاری شکلیں مسخ کر دوں، ایسے بنا دوں جو تم جانتے بھی نہیں ہو، وہ شکلیں جن کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو بندروں کی، سوروں کی، ریچھ کی، کتے کی، ان شکلوں کو جانتے ہو نا، ایسی شکلیں بنا دو جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اصحاب نائلہ 2 مرد اور عورت تھے، اصحاب مرد کا نام تھا، نائلہ عورت کا نام تھا، اور ان دونوں بدبختوں نے، اور ہوتا رہتا تھا ایسے، طرح یہ پہلے نہیں تھے کہ انہوں نے ایسے عمل کیا ہو، ہوتا رہتا تھا، حرم کعبہ کے اندر گناہ کا کام کیا، پہلے بھی ہوتا رہتا تھا، انہوں نے بھی کر لیا۔ رب کائنات نے کافروں کو دکھانے کے لیے دونوں کو اسی حال میں پتھر کا بنا دیا، اور کافروں نے، بدبختوں نے، ان دونوں کو، ایک کو کوہ صفا پر، ایک کو مروہ پہ نصب کر دیا، اور اعوذ باللہ تعالی ان کے بننا جسموں کو رب سمجھ کر پوجا کرنے لگے کہ یہ رب بن گئے ہیں۔ رب نے بنایا نا، ان کو پتھر کے بنا دیا، جو چاہے بنا دیتا، جیسے چاہے بنا دیتا، ان کو احساس دلایا گیا ہے کہ ہم جو چاہیں کر دیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ الْأُولَىٰ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علم تم، علم رکھنا، جاننا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق بے شک تم جان چکے ہو، علم تم، تمہیں پتہ ہے، تمہیں اس چیز کا علم ہے، کس چیز کا؟ نشأۃ الاولیٰ، تمہارے پہلے پیدا ہونے کا،
تمہارا نشو و نما پانے کا، تمہارا بڑھنے کا، تمہاری تخلیق کا تمہیں علم ہے کہ تم کیا شے تھے اور کیا سے ہم نے کیا بنا دیا۔ آج تو جدید دور میں آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، فزیولوجسٹ سے پوچھ لیں، اناٹمی کرنے والے سے پوچھ لیں کہ ابتدا میں کیا انسان ہوتا ہے، پھر بنتا کیا ہے۔ فزکس والے سے پوچھ لیں، وہ بتا دے گا آپ کو پہلے کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح اسپونج کے ٹیل باڈی اور اس کے جو ہیڈ ہوتا ہے اس میں کیسے تغیر ہے، وہ تجھے بتا دے گا، تجھے احساس ہو جائے گا۔ رب کریم فرماتا تجھے پتہ ہے کہ تیری پہلی حالت کیا تھی، ہم نے تجھے کیسے پیدا کیا، اپنے آپ کو دیکھ لے، غور کر لے۔ جب تو پیدا ہوا تھا ہاتھ پاؤں رکھنے کے باوجود تو ایک بالکل بیکار تھا، ہاتھ بھی ہلا تو سکتا تھا مگر پکڑ نہیں کچھ بھی سکتا تھا، پاؤں تھے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، زبان تھی گفتگو نہیں کر سکتا تھا، آنکھیں تھی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا، کان تھے کسی کی بات کو سن نہیں سکتا تھا، دماغ تھا کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ پھر بتا یہ ساری قوتیں تجھے کس نے عطا کی؟ لا رب تجھے ماننا پڑے گا کہ تیرا خالق ہے، وہ تیرا الہی حقیقی ہے۔ فرماتے ہیں فلولا تذکرون، اور پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری باتیں خود تمہارے ساتھ وہ بیت رہی ہیں، پیش آ رہی ہیں، پھر بتاؤ تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ میں بھی کھانا کھاتا ہوں، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں، کبھی سوچو تنہائی میں بیٹھ کر جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کھانے سے ہمارے جسم کا گوشت، پوست، ہڈی، چربی، خون، عصب، نرم وہ کون بناتا ہے؟ اور پھر جو ضائع ہو جانے والی چیز ہے اس کو پکانے کی شکل کون دیتا ہے؟ اور کبھی تو نے غور کیا، کبھی سوچے تنہائی میں بیٹھ کر کبھی سوچیں، وہ فضلہ جو تیرے کھانے پینے سے وہ اہم چیزیں نکال لینے کے بعد وہ بچ گیا، وہ تیرے جسم سے نکل نہیں رہا ہے۔ کبھی آپ نے بکری کے انتڑے دیکھے نا، بکرا تو ذبح کی، انسان کی انتڑے تو آپ نے نہیں دیکھی، ایکس رے میں آپ دیکھ سکتے ہیں انسان کی انتڑیاں، آپ بکرے کی انتڑے تو دیکھتے ہیں نا، وہ کس طرح وہ دائرے کی شکل میں ہوتی ہیں۔ بتاؤ اس دائرے کی شکل میں خوراک آگے کیسے چلتی ہے؟ کون چلا رہا ہے خوراک آگے؟ تو چلا کے دکھا کسی پائپ میں اس طرح خوراک، کون آگے خوراک چلاتا ہے؟ پھر ایک جگہ جمع ہوتی رہتی ہے، تیرے خون سے تیرے گردے تیرے پیشاب کو سک کر کے اس سے وہ بہت سارے کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جو تجھے نقصان دینے والے ہوتے ہیں، ان کو تیرے خون سے نکال کر گردے ان کو چھان کر چوس کر سک کر کے وہ تیرے مثانے میں تیرے خون سے پیشاب جمع کرتے چلے جاتے ہیں، مثانے کا بلیڈر بھر جاتا ہے۔ جب تک تو نہیں چاہتا نہ پیشاب نکلتا ہے نہ پخانہ نکلتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے بھلا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ ایسے پانی کا نل ہے نا، اس کے آگے تو نے وال لگا رکھا ہے، ٹوٹی لگا رکھی ہے، اگر نہ لگا رکھی ہو تو پانی رہ جائے گا یا نکل جائے گا؟ تیرے پیشاب کے بلیڈر کے اندر کون سی ٹوٹی، کون سا وہ لگا ہوا ہے، وال لگا ہوا ہے؟ بتا، نہیں ہے نا کوئی بھی۔ تیرے رب نے تیرے لیے پراسٹیٹ گلینڈز پیدا کر دیے، غدہ قدامیہ پیدا کر دیا، اس نے تیری یوتھرا پائپ کو دبا رکھا ہے، وہ پیشاب کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اور جب تیرا ارادہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، تیرا ارادہ ہوتا ہے تو واش روم میں چلا جاتا ہے، تیرا ارادہ ہوتا ہے جسم کے کسی سے تو کوئی بٹن نہیں دباتا، تیرے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، تیرا رب ان دونوں حدودوں کو پیچھے کر دیتا ہے، یوتھرا پائپ کھل جاتا ہے، پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بتا یہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ سوچ ذرا، پخانا تیری امعاء مستقیم میں جمع ہوتا ہے، نہیں نکلتا، تجھے بڑا پخانا آ رہا ہوتا ہے، تیرے پیٹ میں مروڑ سٹ رہا ہوتا ہے، مگر تو اس کو خطا نہیں ہونے دیتا۔ جب تو واش روم میں جاتا ہے تیرے دماغ میں خیال پیدا ہو اب پخانا نکلے، اس وقت وہ خارج ہوتا، اس سے پہلے خارج ہوتا۔ بتا یہ کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اور پھر کبھی تجھے ساتھ دلا دیا جاتا ہے، تجھے بتا دیا جاتا ہے کہ جب اس کو وہ حکم دیتے ہیں اب اس کے کنٹرول سے باہر ہو جا، پھر پخانا خود خطا ہوتا ہے، پھر تیرا پیشاب چلتا رہتا ہے، تیرے اندر جرت ہے تو پھر کوئی ٹوٹی لگوا، کوئی وال لگوا روکنے کے لیے۔ پھر بتا یہ سارا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟
فرماتا ہے پھر بھی تم فلولا تذکرون، پھر بھی تم نہیں کچھ سوچتے ہو، پھر بھی کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ رب ہے، کوئی کنٹرول کرنے والا ہے، میری زندگی میں جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا کوئی ہے، کیوں نہیں تم دوسری؟ فرماتے ہیں سبحان اللہ، فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم نے اپنی پہلی اٹھان کو، اپنی پیدائش کو، اپنی نشو و نما کو تم نے جانا ہے، جانتی ہو تم، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر بتاؤ تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں مان لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو۔ سوچیے ذرا قرآن کریم کا انداز بیان اور اسلوب کتنا پیارا ہے، سمجھانے کا طریقہ کتنا حسین ہے۔ ایک عقل رکھنے والا پھر کیوں نہ سمجھے گا کہ اللہ ہے، پھر وہ نہ گائے کی پوجا کرے گا، نہ بتوں کی پرستش کرے گا، خدا واحد القہار کی پوجا کرے گا، اس کی پرستش کرے گا۔ دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال میرے کریم آقا رسول اللہ کے صدقہ سے ہمیں یہ قرآن کریم صحیح ترین طریقے سے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔